الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على ابن عمه ووارث علمه بالأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على أولاده المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ بینہ کی ایک مختصر آیہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بینہ میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا یقیناً بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ اور اسی مناسبت سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے پاس وہ قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم معصیت خدا سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم جنت میں ہمیشہ کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہو تو فرمایا دو کام کرنے پڑیں گے۔ فرمایا ایک تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، دوسرا اہل بیت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ نجات پا جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے، معصیت سے بچ جاؤ گے، لیکن فرمایا لن یفترقا، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ آپ کا چہرہ میری طرف رہے۔ حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر دونوں ہی ایک ساتھ میرے سامنے وارد ہو۔ تو پتہ چلا جو قرآن کی عظمت ہے وہی اہل بیت کی عظمت ہے، جو قرآن کی شان ہے وہی اہل بیت کی شان ہے۔ جیسا کہ کل میں نے آیت ولایت پڑھی، لیکن اسی مناسبت سے اس کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ
سوائے اس کے تم سب کا پہلا ولی اللہ ورسولو، دوسرے ولی اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرے ولی کون ہے؟ فرمایا ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں نام نہیں ہے، صفتوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا دو کام ہیں تیسرے ولی کے، ایسے کل ایمان، ایک وقت میں دو کام، نماز بھی زکات بھی۔ اور اسی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں، جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا، جو کچھ میں نے بیان کرنا ہے یا تو اللہ کے کلام سے کرنا ہے، قرآن سامنے سے کرنا ہے، یا 14 کے کلام قرآن ناطق نہج البلاغہ سے کرنا ہے، کیونکہ اسی کے اندر نجات ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، بلکہ تمام چیزوں کا حکم قرآن کے اندر ہے۔ اس چیز کی خود قرآن تائید کر رہا ہے، فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خوشبو تر چیز کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ لیکن یہ قرآن کریم اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ توجہ ہے؟ تو عزیزان گرامی، کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے یاد ہے، کچھ لوگوں کی خواہش بھی ہے، آج بھی مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ نے 2 قصیدوں کا وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ قصیدے سننا چاہتے ہیں، سنانا قرآن سے ہے جی، سنانا نہج البلاغہ سے ہے۔ اگر جن کو پسند ہے قصیدہ یا جو سننا چاہتے ہیں وہ سلوات پڑھیں۔ ذکر علی عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ سب لوگوں نے نعرہ لگایا، عقیدے کا اظہار کیا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے قصیدہ وہ پڑھوں جس میں 3 ہستیاں راضی ہو جائیں، اللہ پہلا ولی راضی ہو جائے۔ توجہ سے سننا، بڑے لطیف جملے عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ پاک منبر، پاک کلام، پاک فرمودہ مقدس منبر، اور پہلا ولی راضی ہو جائے، دوسرے ولی راضی ہو جائیں، تیسرے ولی راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ جن پہ یہ 3 ولی راضی نہیں ہے، توجہ سے سننا، ایسا پڑھ رہا ہوں، جس پہ 3 ولی راضی نہیں، تم لاکھ راضی اللہ بنا کے رہو، اس پہ نہ خدا راضی، نہ مصطفیٰ راضی، نہ علی راضی، اور جس پہ زہرا راضی نہیں ہے، رسول کی لخت جگر راضی نہیں ہے۔ بڑے بڑے فضائل عشرے پڑھے جاتے ہیں، مولا علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے وہ کلام جو معصومہ، مخدرہ، بطول، سیدات النساء العالمین بی بی اپنے بابے سے سنا، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہی یہی میرا قصیدہ ہے، شروع کرنے لگا ہوں، ایک دفعہ سلوات پڑھ لیں۔ مزہ تب ہے آپ
2-3 نعرے لگے ہیں، جب قصیدہ ختم ہوگا تو پھر میں نے آپ کو دیکھنا ہے. سمجھے؟ سألت ابا محمد، جناب سیدہ کونین معصومہ مخدرہ سألت، بی بی خود روایت کرتی ہیں، فخر مریم جس کی طہارت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے، بی بی روایت کرتی ہیں سألت ابا محمد، میں اپنے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ سے سوال کیا، یا ابتا، اے میرے پیارے بابا، اور فرمایا فقال یا ابتا مال من تہاونا بصلاۃ، فرمایا وہ شخص جو نماز کو حقیر جانے، سستی کرے نماز میں، غفلت کرے نماز میں، من الرجال والنساء، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. جو مستورات میری آواز ان تک اگر پہنچ رہی ہے تو میں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. سیدہ بطول سوال کر رہی ہیں رسول کی لخت جگر کہ بابا جان اگر مومن ہو، موالی ہو، اہل بیت کی محبت رکھنے والا ہو، مرد ہو یا عورت، نماز میں سستی کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری لخت جگر، اے بطول، فرمایا من الرجال والنساء ابتلاہ اللہ بخمسۃ، فرمایا خصلتاً، فرمایا ابتلاہ اللہ بخمسۃ عشرہ خصلتاً، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے میری لخت جگر، اگر مرد ہوں عورتیں ہوں آپ کے ماننے والے ہوں، اگر نماز کو حقیر جان کر سستی کر لیں، نماز ادا نہ کریں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت اور قبر میں 15 عذاب میں مبتلا کرے گا. 15 عذاب میں مبتلا ہوگا. بی بی روایت کر رہی ہیں، پہلا فرمایا ست منہا فی دار الدنیا، 6 مصیبتیں 6 عذاب اس دنیا میں آئیں گے. فرمایا وَالثَّلَاثٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، 3 عذاب موت کے وقت آئیں گے، مرد ہو یا عورت اگر نماز کو حقیر جان کر ترک کر. فرمایا وَالثَّلَاثٌ فِي قَبْرِهِ، فرمایا 3 قبر میں آئیں گے. فرمایا وَالثَّلَاثٌ فِي الْقِيَامَةِ، اور 3 اس وقت عذاب ہوں گے جس وقت قبر سے اٹھایا جائے گا. یہ 15 عذاب ہیں جو مولا علی کو ولی مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میری جان پہ میرے مال پہ مولا علی حق کے تصرف رکھتے ہیں. یہ 15 عذاب فرمایا فی دار الدنیا فَأُولَاهُنَّ یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، سب سے پہلے اللہ جو بے نماز مرد ہو یا عورت اس کی زندگی میں برکت اٹھا لیتا. مال میں برکت نہیں ہے. وَيَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرْكَةَ مِنْ رِزْقِهِ، اس کا رزق بھی اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا. رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے، زندگی میں برکت اٹھ جاتی ہے. فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سِيَّمَ الصَّالِحِينَ مِنْ وَجْهِهِ، اور فرمایا اس کے چہرے پر جو نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ وہ سلب کر دیتا ہے. جی اللہ وہ واپس لے لیتا ہے. فرمایا وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُ لَا يُجْرَ عَلَيْهِ،
فرمایا جتنا نیک کام کرتا رہے، سب نیکیاں کرتا رہے، لیکن نماز کو حقیر جانے، فرمایا جتنے اعمال کرتا رہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی کون ہے راوی؟ سیدہ کون ہے؟ معصومہ مخدرہ۔ ولا یرتفع دعاء الی السماء، فرمایا اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی، اس کی جتنا دعائیں مانگتا رہے اگر نماز کو حقیر جانتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا السادسۃ لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین، فرمایا اگر مومن لوگ سب مل کر اس شخص کے لیے دعا مانگے جو نماز کو حقیر جانتا ہے، جناب سیدہ یہ روایت نقل کرتی ہیں کہ میرے باپ نے ارشاد فرمایا مومنین کی دعاؤں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو نماز کو حقیر جان کر ترک کر۔ فرمایا وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فرمایا وہ مصیبتیں جو موت کے وقت انسان کو آئیں گی وہ کون سے ہیں؟ فرمایا فَأُولَٰهُنَّ إِنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، فرمایا جب مرے گا ملک الموت آئے گا اس کی روح کو قبض کرے گا، جو نماز کو حقیر جانتا ہے اس میں حالت سکرات روح جس وقت نکالی جائے گی سب سے زیادہ تکلیف ہوگی، اس طرح ہوگی جس طرح زندہ آدمی کی کھال اتاری جائے۔ تو فرمایا ذلیل ہو کر مرے گا۔ وَالثَّانِيَةُ يَمُوتُ جَائِعًا، بے نمازی شخص جب مرے گا تو بھوکا مرے گا۔ فرمایا وَالثَّالِثَةُ يَمُوتُ عَطَشًا، مرے گا تو پیاسا مرے گا۔ وَلَوْ سَقَىٰ مِنْ أَنْهَارِ الدُّنْيَا، اگر دنیا کی نہریں اسے پلا دی جائیں اور اس کی پیاس کی شدت بھی باقی رہے گی۔ جی تو فرمایا وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ، وہ مصیبتیں جو بے نمازی شخص کو قبر میں آئیں گی، جناب سیدہ کونین روایت کرتی ہیں، فرمایا اس میں سے پہلی مصیبت یہ ہوگی جو وکل اللہ ملکا یزعجہ، فرمایا کہ ایک فرشتہ آئے گا اسے فشار قبر کرے گا، قبر کے عذاب کی معافی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وَالثَّانِيَةُ يُزِيقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، اس کی قبر کو اس پہ تنگ کر دیا جائے گا، قبر میں عذاب ہوگا۔ تو فرمایا تَكُونُ الظُّلْمَةُ فِي قَبْرِهِ، اس کی قبر میں نور والی روشنی نہیں ہوگی، اندھیری قبر ہوگی۔ اس لیے قبر کا نور اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو نماز ہے۔ تو فرمایا وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ مصیبتیں جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اللہ کی دربار میں لایا جائے گا، تو فرمایا وہ کون ہوئیں گے؟ فرمایا وَالْخَلَائِقُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، اس پہ عذاب نازل کیا جائے گا، تمام اہل معاشر اس کا نظارہ کریں گے، دیکھیں گے۔ تو فرمایا وَالثَّانِيَةُ حِسَابًا شَدِيدًا، اللہ کی دربار میں لایا جائے گا، بڑا سخت حساب ہوگا۔ وَالثَّالِثَةُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا، اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوگا، اور اس کے لیے خطرناک دردناک ڈرانے والا عذاب ہوگا۔ یہ 15 قسم کے عذاب ہیں۔ جناب سیدہ کونین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ 15 قسم کے عذاب بے نمازی شخص کو لاحق ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے
ارشاد فرمایا اور معصومین کی روایات بھی ہیں، لا تنال شفاعتنا الا من استخف بصلاۃ، جو نماز کو حقیر جانتا ہے، پست جانتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، اور اہل بیت کے فرمودات ہیں، ہم اہل بیت کی قیامت کے دن اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک فرمان، اور پھر اس کے بعد میں ذاکر صاحب کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ ایک قصیدہ پسند آیا ہے، شروع میں 2 نعرے لگائے تھے، آیت ولایت پڑھی نا محترم، آیت ولایت کا یہی معنی ہے، میری جان آپ کی جان میری نہیں ہے، میری جان آپ کی جان پہ 14 ہستیاں حق کے تصرف رکھتی ہیں، مال پہ حق کے تصرف رکھتی ہیں، ماننا پڑے گا۔ فقط اتنا کافی نہیں ہے ہم ایک نعرہ لگا لیں، نہ سیرت اہل بیت پہ چلنا ہوگا، جو حکم دے تب ہم نے ولی مانا۔ ولایت کا معنی جا کر دیکھنا، ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی یہی ہے ہمارے پورے بدن پہ حجامت، داڑھی اپنی مرضی کی نہیں چلے گی، 1 نمبر مشین نہیں چلے گی۔ کاش کربلا میں ہوتے، مولا فرماتے ہیں تھوڑی سی داڑھی بھی رکھ لو، داڑھی نہیں رکھو جی۔ ایک میرے دوست نے کہا، میں نے اپنے دوست کو نماز کی تبلیغ کی کہ نماز پڑھا کر، مولا علی پڑھتے تھے، وہ کہتا ہے مولا علی کی جو پسند تھی نا، ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند ہے جی۔ مولا علی کو نماز سے محبت تھی، مولا علی کا مزاج نماز والا تھا، وہ مولا علی کی اپنی پسند ہے، میری اپنی پسند ہے۔ یہ معنی نہیں ہے محترم مولا علی کو ولی ماننے کا۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، جس طرح میں نے بیان کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے نماز کو حقیر جانا، پست جانا، اس نے کفر کیا۔ کل میں نے واقعات اور مسائل بھی پڑھا، اللہ کے نبی کی نماز جنگ احد میں قضا نہیں ہے، مولا علی کی نماز جنگ صفین میں قضا نہیں ہے، اور جناب سید کونین کی فیصلیہ شکست ہے، نماز قضا نہیں ہے، سید سجاد کی نماز قضا نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق، اور زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، بازاروں میں زندانوں سے گزارا گیا، سید سجاد کی نماز قضا نہیں ہے۔ جناب ثانیہ زہرا شریکت الحسین کی اونٹوں کے پلان پر نماز تہجد قضا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث سن لو، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمرہ ابن حبیب روایت کرتے ہیں، پوچھا گیا اللہ کے نبی سے نماز کے بارے میں کہ یا نبی اللہ نماز کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ من شرائع الدین، نماز شرائع دین میں سے ہے۔ وفیہا مرضات الرب، جو شخص اپنے رب کو راضی رکھنا چاہتا ہے، فرمایا رب کی رضا نماز میں، رب کی رضا نماز میں ہے۔ وَهِيَ مِنْهَاجُ الْأَنْبِيَاءِ، نماز انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ ہر نبی کی آخری وصیت نماز، ہر امام کی آخری وصیت نماز یہ تو فرمایا وَلِلْمُصَلِّي حُبُّ الْمَلَائِكَةِ، نمازی شخص سے ملائکہ محبت رکھتے ہیں جی، نمازی شخص کو ملائکہ محبوب سمجھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ فرمایا الصلاۃ ھدیٰ، نماز ہدایت ہی ہدایت ہے۔ فرمایا الصلاۃ ایمان، نماز ایمان ہی ایمان ہے۔ فرمایا الصلاۃ نور المعرفہ، اور فرمایا نماز معرفت کا نور ہے۔ فرمایا برکت فی الرزق، نماز رزق میں برکت کا سبب ہے۔ رزق پاک نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا، تو فرمایا وَرَاحَةٌ لِلْبَدَنِ، نماز بدن کے لیے سکون ہے۔ وَقَرَاحَةٌ لِلشَّيْطَانِ، نماز شیطان سے نفرت ہے، نمازی سے شیطان نفرت کرتا ہے۔ تو فرمایا وَسِلَاحٌ لِلْكَافِرِ، کافر سے بچنے کے لیے نماز ڈھال ہے، اسلحہ ہے۔
وَإِجَابَةٌ لِلدُّعَاء، جتنا دعائیں مانگو فرمایا نماز دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ تو فرمایا وَقُبُولٌ، نماز صلاۃ قبول، فرمایا نماز اگر پڑھو گے تو اعمال قبول ہو جائیں گے۔ وَقُبُولُ الْأَعْمَالِ، الصَّلَاةُ قبول الْأَعْمَالِ، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پہ ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، نماز قبول سب اعمال قبول، نماز رد سب اعمال رد۔ یہ وزاد للمومن، نماز مومن کے لیے زاد راہ ہے۔ سفر کرنا ہے، کرایہ نہ ہو گزارا چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو اگر سفر طویل ہے، زاد راہ کم ہے، تو نماز زاد راہ ہے۔ تو فرمایا کس چیز کے من الدنیا الی الآخرہ، اگر دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے نا تو زاد راہ نماز ہے۔ وَشَفِيٌّ بَيْنَهُ، و فرمایا وَبَيْنَ الْمَوْتِ، موت اور اس بندے کے درمیان سفارش کرنے والی نماز ہے۔ موت کے درمیان اگر چاہتے ہو آسانی سے روح نکلے، بدن کو کاٹا نہ جائے، جس طرح زندہ آدمی کی کھال اتاری جاتی ہے، تو فرمایا وَفِرَاشٌ تَحْتَ جَنبِهِ، یہاں صوفے، بڑے بڑے بستر، ایسا ہے نا اے سی، اگر تم چاہتے ہو قبر میں ایک اے سی لگ جائے، وہاں نرم سا بستر مل جائے، سکون والا بستر مل جائے، تو فرمایا تمہاری قبر میں اے سی، نرم بستر، سکون دینے والی چیز فرمایا نماز ہے۔ قبر میں چاہیے بستر، تو کیا ہے؟ نماز ہے۔ فرمایا وَفِرَاشٌ تَحْتَ جَنبِهِ وَجَوَابٌ لِلْمُنْكِرِ وَالنَّكِيرِ، فرمایا جواب ہے منکر نکیر کا نماز۔ تو فرمایا وَتَكُونُ الصَّلَاةُ، اب فرمایا عند المحشر تاجًا علی رأسہ، فرمایا نماز قیامت کے دن اس کی تاج کی شکل میں ہوگا، میدان محشر میں تمہارے سر پہ رکھ دیے جائے۔ تو فرمایا کیا ہے؟ علی رأسہ، پھر ارشاد فرمایا وَنُورًا علی وجہہ، نماز چہرے کا نور ہے، وَلِبَاسًا علی بدنہ، قیامت کے دن تمہارے بدن کا، یہ ہم کپڑے جو درزی سے سلواتے ہیں یہی لباس ہوگا، سردی و گرمیوں والا یہی لباس ہوگا نا۔ اگر قیامت کے دن تجھے لباس کی ضرورت ہے، درزی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، جی کہاں سے لباس ملے گا؟ فرمایا وَلِبَاسًا عَلَى بَدَنِهِ، بروز محشر اگر تو چاہتا ہے میرا بدن ڈھانپا ہوا ہو تو یہ فرمایا قیامت کے دن تمہارے بدن کا لباس کیا ہے؟ نماز ہے۔ وَسَتْرُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ، اگر تو چاہتا ہے قیامت کے دن آگ کے شعلے، جہنم کی حرارت تیرے بدن تک نہ پہنچے، فرمایا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ تو فرمایا کیا وَحُجَّةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّبِّ، بندے کے درمیان اللہ کے درمیان حجت ہے تو وہ نماز ہے۔ فرمایا وَنِجَاتٌ لِبَدَنِهِ، بدن کے لیے نجات ہے، وَجَوَادٌ عَلَى الصِّرَاطِ، اگر تو چاہتا ہے پل صراط سے بڑا تیزی سے گزر جائے، ہوا کی طرح گزر جائے، نماز پڑھنی نہیں، ٹکٹ کی امید ہے۔ 24 گھنٹوں میں 2100 200 مولا علی کرتے ہیں نا، ہر آدمی کو نہیں جانے دیں گے وہاں پہ۔ اب مولا نے فرمایا یہی ارشاد ہے
اگر جہنم سے بچنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، وجوازن علی الصراط، فرمایا پل صراط سے اگر گزرنا ہے تو کیا ہے بہترین چیز پل صراط سے گزرنے کے لیے؟ نماز۔ وَمِفْتَاحٌ لِلْجَنَّةِ، اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو تالا کھولنا ہے، فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، اور نماز جنت کی چابی ہے۔ چابی گھوم، تالا نہیں کھلے گا، ایسے ہے نا۔ فرمایا وَمُحُورًا لِلْحُورِ الْعِينِ، اگر قیامت کے دن مومن جنت میں اس کا عقد ہوگا حور العین سے۔ سن رہے ہیں میری آواز؟ ہوگی نا، یہ سلسلہ چلے گا، وہاں جنت کی حوریں۔ فرمایا حق مہر کیا ہے جنت کی حور کی؟ نماز۔ نماز نہیں ہے، یہ حق مہر نہیں ادا۔ وَثَمَنًا لِلْجَنَّةِ، یہ جنت کا سرمایہ ہے۔ فرمایا بِالصَّلَاةِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا، اگر بندہ چاہتا ہے جنت میں میرا بڑا مقام ہو تو فرمایا وہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَسْبِيحٌ وَتَحْلِيلٌ وَتَمْجِيدٌ وَتَقْدِيسٌ وَقَوْلٌ وَدَعْوَةٌ۔ فرمایا نماز تحمید ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ تو فرمایا تسبیح، نماز تسبیح ہے، خدا ہے، ایسا ہے نا۔ فرمایا تحلیل، نماز کے اندر خدا کی الوہیت اور خدا کی عبادت کا تذکرہ ہے، تحلیل ہے۔ وتحمید وتمجید، نماز میں خدا کی عظمت و بزرگی کو بیان کرنا ہے۔ فرمایا وتمجید وتکبیر، نماز میں اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے۔ وتقدیس، فرمایا نماز اللہ کی تقدیس ہے، اللہ کی تقدس کو بیان کرنا ہے۔ فرمایا وقول، نماز قول ہے، حکم ہے، فرمان ہے۔ فرمایا ودعوت، نماز اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ وعدہ پورا ہو گیا محترم؟ پیچھے والے لوگوں کا کام بھی ہو گیا؟ کوئی؟ میں نے کہا یہ قصیدہ ہے، اللہ مولا سلامت رکھے۔ نتیجہ پیش کر رہا ہوں، کیا ہوتا ہے نماز میں؟ نیت کرتے ہیں، تیزی سے گزر رہا ہوں، اللہ اکبر، ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھ اٹھا لیے، خدا کی جلالت کا تذکرہ کیا، اللہ اکبر، اے اللہ تو بلند ذات ہے، میں حقیر ہوں، قربۃ من اللہ، تیرے قرب، تیری رضا، تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ گناہگار بندہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو رحمان رحیم ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جس دن ہمیں اٹھایا جائے گا، حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا، فرمایا قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر انسان یہ اقرار کرتا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم فرما۔ کون سا سیدھا راستہ؟ انبیاء کا راستہ، صالحین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، مولا علی ابن ابی طالب کا راستہ۔ وہی راستہ، نماز وہی کبھی قبول مولا والی، حج وہی قبول، محبت میں ولایت علی، دل میں محبت علی، روزہ وہی قبول، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بہت سی حدیث ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنا انعام کیا۔ وہی نماز جس نے پاک ہستیوں نے ہمیں بتائی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے غضب نازل کیا۔
پھر انسان کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اور ترجمہ بسم اللہ کا سن لیا، مجھے قسم ہے عصر کی، مجھے قسم ہے پیغمبر کی، ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، حق صبر کی وصیت کرتے رہے۔ پھر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے اور رکوع میں جاتا ہے، گردن اللہ کی دربار میں لمبی کر دیتا ہے۔ حکم ہے جب رکوع میں جاؤ گردن سیدھی اور پشت سیدھی، اتنا جھکو، گردن ارادہ کرو، اے اللہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں تیری دربار میں مجھ کی گردن حاضر ہے، مجھ گناہگار کی گردن حاضر ہے، میں گناہگار ہوں۔ یہ ہے رکوع کا معنی۔ پھر کہتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اے اللہ تو پاک ذات ہے، ہر نفس سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ پھر اٹھتا ہے کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اے اللہ سمع اللہ تو سنتا ہے، لمن حمدہ اس شخص کی جو تیری تعریف کرے۔ پھر انسان کے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، پھر یہ کہتا ہے الحمد پڑھتا ہے، ترجمہ سن لیا، سورہ توحید پڑھتا ہے، اور دوسری رکعت میں یہی کہتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، قل هو اللہ احد، اے رحیم کہہ دو اللہ احد ہے، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی شبیہ نہیں، کوئی مد مقابل نہیں ہے اس اللہ کا، وہ احد ذات ایسی ہے، اللہ الصمد، آدم سے لے کر خاتم تک جب سے کائنات بنی ہے، اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری مخلوق تیری محتاج ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، فرمایا تیرا نہ باپ ہے نہ تو کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، عقیدہ توحید نماز میں گواہی دے رہا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تیرا مد مقابل نہیں، تیری شبیہ نہیں، تیری نظیر نہیں، تیری مثال نہیں، تیری تشبیہ نہیں۔ پھر اللہ اکبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے اس دنیا میں حسنہ عطا فرما، فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں حسنہ عطا فرما، اور مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے، بچا لے۔ پھر وہی رکوع، پھر وہی سجود، پھر تشہد پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ رسول ہیں، عبدہ و رسولہ، تیرے عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو لا شریک ہے۔ پھر گواہی دیتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ پھر درود پڑھتا ہے اللہ مولا علی سے لے کر اللہ کے نبی سے لے کر بارہویں امام سمیت، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سمیت، مولا علی سمیت، 13 ہر معصوم آل میں شامل اللہ کے نبی کو اگر ملایا جائے تو 14 ہستیاں ہیں، 14 پہ صلوات پڑھتا ہے۔ امام شافعی کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں، امام بخاری نے لکھا، صحیح مسلم نے بھی لکھا ہے باب تشہد میں، کہ اگر نماز کی حالت میں ان 14 ہستیوں پہ صلوات نہ بھیجی جائے وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ یا رسول اللہ، تیسری رکعت میں کھڑے ہوتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک پاکیزہ ہے، والحمدللہ حمد ہے تیرے لیے، واللہ اکبر تو بلند ذات ہے، کبریائی ہے تو تیرے لیے، عظمت ہے تیرے لیے، جلالت ہے تیرے لیے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اگر بڑائی ہے تو تیرے لیے ہے۔ پھر تیسری چوتھی میں تسبیحات اربع، لیکن پھر آخر میں جب سلام کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ غائب ہیں. شریعت ہمارے نبی کی آپ پر سلام، اللہ کی رحمت ہو. السلام علینا، سلام ہو ہم پر وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو تیرے نیک بندوں پر، انبیاء پر، مرسلین پر، 14 ہستیوں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام تم پر، اللہ کی رحمت ہو.